الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ہمیں ایک بار قرآن پاک کی تفسیر میں بیٹھنے کی توفیق دی. سورہ حج کی یہ تفسیر چل رہی ہے. الحمدللہ 57 آیتوں کی تفسیر ہمارے سامنے آ گئی. آج 58ویں آیت سے ہم تفسیر سنیں گے. گزشتہ آیتوں میں ہم نے ایک بات سمجھی تھی کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دین کے کام کو آگے بڑھایا تو شیطان نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ دین کے پھیلنے کی رفتار سست ہو جائے. اس لیے جب بھی شیطان کو موقع ملا اس نے کچھ ایسی باتیں لوگوں میں ڈال دی جس کے نتیجے میں اسلام پھیلنے کی جو رفتار ہوتی تھی وہ دھیمی پڑ جاتی تھی. اسی کی ایک صورت آج کی آیت میں بیان کی جا رہی ہے کہ شیطان کس طریقے سے رکھنے ڈالتا تھا. جو آیت تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راہ میں ہجرت کی، کافروں کے تکلیفوں سے تنگ آ کر اور اذیتوں کا ایک جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا وہ ایک انتہا کو پہنچ گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ ہجرت کریں. تو بیان کیا کہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، ثم قتلوا، پھر وہ قتل کر دیے گئے. جیسے کہ جنگ بدر میں 6 صحابہ شہید ہوئے. او ماتوا، یا تو اپنی طبعی موت مر گئے جیسے کہ عثمان بن مظعون. اسی طرح کے دوسرے کوئی صحابی ہیں جن کا انتقال جو ہے طبعی موت ہوا جنگ بدر کے بعد. لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، تو ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ ان کو رزق حسن دے گا اور بہترین رزق اللہ تبارک تعالیٰ ان کو عنایت کرے گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دینے والوں میں سب سے بہترین رزق دینے والا ہے، اور عطیات میں اور عطا کرنے میں سب سے بہترین اللہ کی ذات ہے. شیطان نے رکھنا اس طریقے ڈالا تھا کہ بھئی تم نے کیسا دین اختیار کیا ہے جس کے نتیجے میں تم کو تمہارے گھر بار چھوڑنے پڑ رہے ہیں. یہ کافروں کے دلوں میں اور جو اسلام میں ابھی کچے تھے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی، اور اس طریقے سے بات ڈال کر وہ اس اسلام مذہب کو وہ غلط ٹھہرانا چاہتا تھا کہ بھئی یہ مذہب کیسا ہے کہ جس کے نتیجے میں تم کو تمہارے ماں باپ کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، تمہاری اولادوں کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، تمہارے مال و دولت کو چھوڑنا پڑ رہا ہے. کیسا دین ہے؟ تو ان لوگوں نے، جیسے بتایا گیا کہ شیطان ایسی باتیں لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے تاکہ لوگ دین اسلام سے دور رہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ہجرت کی اور ہجرت کرنے کے بعد ابھی انہوں نے غلبہ اسلام کا غلبہ نہیں دیکھا تو وہ لوگ ناکام نہیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی فتح دے گا اور ایسے لوگوں کو بھی اللہ بہترین انعام دے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہے ہیں، اصل ان آیاتوں کے ذریعے سے بتانا یہ ہے کہ کوئی چیز حق پر ہوتی ہے تو فوراً جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ شروع میں اس کو بہت تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہے. جیسے کہ ایک تناور درخت ہوتا ہے تو وہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو کئی حوادث کا وہ شکار ہوتا ہے، کئی آفتوں کا شکار ہوتا ہے، اس کے بعد وہ تناور درخت بنتا ہے. تو کوئی چیز حق ہے یا باطل ہے اس کو کیسے آدمی سمجھے گا؟ اس کے انجام سے دیکھے گا کہ اس کا انجام خیر ہے یا شر ہے. اگر اس کا انجام خیر ہے تو چاہے درمیان میں جتنے بھی حالات آوے اس حالات کا کوئی اعتبار نہیں ہے.
اس لیے اسلام دین حق ہے، تو اس حق کو حاصل کرنے کے لیے درمیان میں جو حالات آ رہے ہیں کہ ان کو اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس گھر بار کے چھوڑنے کے نتیجے میں وہ دین اسلام باطل نہیں ہو جائے گا، بلکہ ان کی کم عقلی ہے۔ یہ ایک بات اللہ تبارک تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں ایک فضیلت سمجھا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ابھی انجام کو نہیں دیکھا ہے اور ابھی وہ لوگ اسلام کی فتح کو نہیں دیکھا ہے، صرف تکلیفیں ہی جھیلی ہے، وہ لوگ بھی خیر حاصل کیے بغیر نہیں رہیں گے۔ بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے، جنہوں نے ابھی فتح نہیں دیکھی وہ، اور جو اپنی طبعی موت مر گئے ہیں اور جنہوں نے ابھی اسلام کے غلبے کو نہیں دیکھا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بہترین رزق عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ رزق دینے میں سب سے بہتر ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ ایک آدمی دین کی خدمت کرتا ہے، دین کے پیچھے محنت کرتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ دین کی محنت کرنے کے نتیجے میں اللہ دنیا میں بھی اس کو کامیابی دیتے ہیں، آخرت میں بھی کامیابی دیتے ہیں۔ لیکن بظاہر کسی آدمی کو دنیا میں کامیابی نظر نہیں آئے، وہ پوری دنیا کے حالات میں، پوری دنیا کی زندگی میں وہ حالات میں رہا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ناکام ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس دین کی محنت کا بدلہ اس کو ضرور بھی ضرور آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ اس آیت کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نصیحت دی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اور ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ پر داخل کریں گے جس سے وہ لوگ راضی ہو جائیں گے۔ اور وہ کون سی جگہ ہے؟ جنت، کہ جہاں پر جا کر وہ لوگ نعمتوں کو دیکھ کر، وہاں پر آسائشوں کو دیکھ کر وہ لوگ جو ہے راضی ہو جائیں گے، اور جتنی بھی دنیا میں انہوں نے تکلیفیں برداشت کی تھی وہ سب کی سب ان کے سامنے سے کافور اور ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہے ہیں لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، آگے بیان کیا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، جانتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہ ان مسلمانوں کو تکلیف پڑی اور انہوں نے اپنی زندگی میں فتح کو نہیں دیکھا، یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کی حالت میں نصرت اور کامیابیوں کو نہیں دیکھا، اللہ جانتا ہے۔ لیکن پھر آگے کیا بیان کیا؟ حلیم ہے، بردبار ہے، وہ مصلحت اور حکمتوں کے نتیجے میں وہ فوری طور پر کافروں کی پکڑ نہیں کرتا ہے، نافرمانی کرنے والوں کی اللہ فوری پکڑ نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ اسی طریقے اللہ نے کافروں کو ڈھیل دی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ان کو پکڑا، جیسے کہ پھر مسلمانوں نے دیکھا۔ تو لحلیم وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، یہ ایک بات تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کی، اسی کو قرآن کریم کہہ رہا ہے ذالک، یہ ایک بات ہو چکی۔ آگے دوسری بات بیان کی جا رہی ہے وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، اور جس شخص نے بدلہ لیا اسی کے مقدار جتنا اس پر ظلم کیا گیا تھا، پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ، پھر جس بندے نے بدلہ لیا تھا اس پر واپس سے ظلم کیا گیا، تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ اس بندے کی بھی ضرور میں ضرور مدد فرمائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے اور بڑے بخشنے والے ہیں۔ اس میں کیا بیان کیا گیا؟ اس میں یہ بیان کیا گیا کہ مظلوم کی دو قسم ہیں، جن پر ظلم کیا گیا وہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جنہوں نے اپنی مظلومیت کا بدلہ نہیں لیا اور معاف کر دیا، ایک وہ ہے جنہوں نے اپنی مظلومیت کا بدلہ لیا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے مظلومیت کا بدلہ لیا ظالموں سے، جب اللہ نے موقع دیا پھر اس کے بعد انہوں نے واپس ظلم کیا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے بدلہ لینے کے بعد بھی اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری پھر سے مدد فرمائے گا۔ اصل یہ ایک سوال کا جواب ہے جو صحابہ کے ذہن میں آیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی آیتیں ایسے نازل کی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ظلم کا آدمی بدلہ نہ لے۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ إِلَى اللَّهِ، تم معاف کر دو، صلح کر دو، اللہ اس کا بدلہ دیں گے۔ ایسی بہت ساری آیتیں ہیں جن آیتوں کو سن کر صحابہ کو یہ ہوا کہ ہم نے جنگ بدر کے موقع پر جو ان کافروں سے بدلہ لیا
تو کیا اب ان کی طرف سے جب ظلم ہوا جنگ احد میں تو اب اللہ کی مدد آئے گی یا نہیں آئے گی؟ کیونکہ وہاں پر تو اللہ کی مدد کا وعدہ کب تھا کہ جب وہ مظلوم بنیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، لیکن انہوں نے اپنی مظلومیت کا پہلے بدلہ لے لیا، پھر واپس ظلم ہوا، تو کیا اس صورت میں اللہ کی مدد آئے گی؟ تو اللہ کہہ رہے کہ لَيَنْصُرَنَّهُ، اللہ پھر سے مدد کرے گا۔ بلکہ تفسیروں میں تو یہ لکھا ہے کہ پہلی مظلومیت کے وقت تو اللہ تبارک تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے کہ بھئی آج نہیں کل نہیں وہ سدھر جائے گا، لیکن ایک مرتبہ جب اس سے بدلہ لے لیا گیا پھر بھی وہ نہیں سدھرا اور وہ واپس اس مظلوم پر واپس ظلم کر رہا ہے، تو دوسری مرتبہ اللہ ڈھیل نہیں دے گا بلکہ فوری طور پر پکڑ کرے گا۔ اب اللہ کے نبی کی پوری سیرت سامنے دیکھو، پہلی مرتبہ اللہ نے کتنی ڈھیل دی ہے؟ جنگ بدر اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے درمیان میں کتنا وقفہ ہے؟ 13 سال کا وقفہ ہے۔ لیکن جب جنگ بدر کے بعد جنگ احد ہوئی، اس میں مسلمانوں پر ظلم ہوا کچھ، پھر اللہ نے واپس ان کو لیا۔ جنگ خندق ہوئی ہے، کیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے نصرت فرمائی؟ تیز تن ہوا چلی کہ جس کے نتیجے میں ان کی ڈیوگیں اڑ گئی، ان کے خیمے، ان کے بڑے بڑے جانور بھی گئے۔ یہ اللہ کی مدد آئی اور اس میں وقفہ زیادہ نہیں۔ تو اللہ کا بتانا یہ ہے کہ اللہ دوسری مرتبہ میں مدد فوری طور پر کرتا ہے، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے جو ایک چیز چھوڑی، کیا چیز؟ کہ بھئی ایک چیز جو تم ذہن میں سمجھ رہے ہو کہ تم کو چاہیے تھا کہ تم ان کو معاف کر دیتے، لیکن یہ تو اللہ نے ہی موقع دیا تھا، تو یہ سب چیزوں کی پرواہ مت کرو، اللہ بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جتنی بھی تم سے غلطیاں ہو گئی ہوگی اللہ ان تمام غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی لکھا کہ یہ جو ظالم ہے، وہ ظالم اگر اللہ سے توبہ استغفار کر دیں گے اتنے ظلم کرنے کے باوجود بھی، تو اللہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ ایسے ظالم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے، ایسے ظالموں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ دیکھو اس سے مجھے ایک بات ابھی یاد آئی، آج ہی مجھے ایک بندے نے سوال کیا، بندے نے سوال یہ کیا کہ اس کے ذہن میں یہ تھا، کئی مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات ہے، اس نے مجھے یہ سوال کیا، اس کو ایک آدمی سمجھا رہا تھا دین کی باتیں، تو اس نے کہا کہ بھئی تم سے جو گناہ ہو گئے، نمازیں چھوٹ گئی ہے، تم سے جتنے بھی گناہ کے کام ہو گئے تم توبہ کرو گے اللہ معاف فرما دے گا۔ تو اس نے کیا کہا کہ میں نے ایک مرتبہ توبہ کر دی، اس کے باوجود بھی پھر سے مجھ سے گناہ ہو گئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ایک مرتبہ معاف کرتا ہے پھر معاف نہیں کرتا ہے، یہ اس کے دماغ میں تھا۔ اس نے یہ کہا کہ میں نے ایک مرتبہ توبہ کی پھر بھی مجھ سے وہ گناہ ہو گیا، میں کیسے توبہ مانگوں؟ اور وہ اس پر ضد پر اڑ گیا کہ اللہ معاف کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو وہ جو ان کو بات سمجھا رہے تھے دین کی، ان کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ ان کو بات سمجھاؤ۔ میں نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جتنے بھی گناہ ہوئے، جتنے بھی مرتبہ ہو جاوے، اللہ تو بار بار معاف کرنے والا ہے۔ یہ تو انسانوں کا ایسا نظریہ ہے کہ ایک مرتبہ معاف کرنے کے بعد کہتا ہے یہ تو بار بار غلطی کرتا ہے، اس کو کیا معاف کریں؟ یہ انسان ہے، انسان کی کھوپڑی میں اتنا ہی آتا ہے۔ وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو بہت بڑی اونچی ذات ہے۔ اللہ تو 100 قتل کرنے والے کو بھی اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ ان کو سمجھایا، پھر اس کے بعد ان کی بات تو یہاں پر اللہ نے ایسے الفاظ کہ اتنا ظلم کرنے والا بھی اگر وہ توبہ کرے گا تو ان اللہ لعفو غفور، اللہ بڑا بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ مہاجرین کی اور دین کے کام کرنے والوں کی مدد کیوں کرے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو غلبہ کیوں دے گا؟ اس کی 5 وجہ بیان کر رہے ہیں۔ ذالک، یہ اس وجہ سے، بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی دن لمبے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ رات کو دن میں بدل دیتا ہے، دن کو رات میں۔ اتنی چہل پہل دن میں ہوتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ایسا نظام چلتا ہے کہ رات آتے ہی سناٹا ہو جاتا ہے۔ یہ نظام کس نے چلایا؟ اور اتنی بڑی تبدیلی پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ کی ذات کرتا ہے۔ اللہ اس دلیل سے سمجھانا چاہتے ہیں جو اتنی بڑی تبدیلی کرنے پر قادر ہے، وہ مظلوم کو ظالم پر غلبہ کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ یہ بھی تو ایک تبدیلی ہے کہ بھئی مظلوم جو ہے، جس پر ظلم ہو رہا ہے،
اس کو غلبہ دے کر، اس کو کامیاب دے کر، اس کو فتح دے کر اللہ تبارک تعالیٰ تبدیلی کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ ضرور ان مہاجرین کی مدد کر کے اللہ ان کو ضرور تبدیلی میں لائے گا اور ان کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ یہ ایک دلیل اللہ نے بیان کی۔ دوسرے نمبر پر بیان کیا وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مظلوم کی دعا کو سنتا ہے اور ظالم کے کرتوت کو دیکھتا ہے۔ اور حدیثوں میں ہم نے سنا ہے کہ مظلوم کی دعا کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں ہوتی۔ جب وہ مظلوم دعا کر رہا ہے اور یہ بڑے بڑے مہاجرین جو دعائیں کر رہے ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو غلبہ کیوں نہیں دے گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مدد کیوں نہیں کرے گا؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دوسری دلیل کے ذریعے سے سمجھایا۔ پھر آگے بیان کیا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اور یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ حق ہے، اللہ کی ذات یقینی ہے، اور جو لوگ حق کا سہارا لیتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ چنانچہ مہاجرین نے، ان لوگوں نے حق کا سہارا لیا ہے تو وہ غلبہ کیوں نہیں پائیں گے؟ آگے چوتھی دلیل بیان کی وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور بے شک وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ لوگوں کو پکارتے ہیں، اللہ کے سوا چیزوں کو پکارتے ہیں، وہ باطل ہے، وہ لچر ہے۔ اور جو لوگ باطل کا سہارا لیتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے مہاجرین اور جو دین کا کام کرنے والے ہیں وہی کامیاب ہوں گے۔ پانچویں دلیل اللہ نے بیان کی وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بہت اونچی شان والا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ماننے والوں کے لیے فیصلہ کر چکا ہے کہ اللہ ان کو غالب کرے گا، تو اس فیصلے کو کوئی ختم کرنے والی ذات نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ ہی سب سے اونچی ذات ہے جس کے فیصلے کے سامنے کوئی چیز مقابل میں نہیں آ سکتی ہے۔ یہ 5 دلیل اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کی اور یہ مضمون کو مضبوط کر دیا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ آگے بہت ایک اچھی بات بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کی تربیت کا پورا نظام ہم نے بنایا۔ انسان کیا کس کو کہتے ہیں؟ انسان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، جسم اور روح، ان دونوں کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ آگے کی آیاتوں میں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے جسم کی تربیت کا کیسا مضبوط نظام بنایا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو جو پیدا کیا ہے جسم بنانے نہیں، روح بنانے کے لیے اور روح کو ترقی دینے کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے۔ تو جو چیز مقصود ہے، یعنی جو چیز اصل ہے، تو اس اصل کی ضرورت کی جو چیز ہے جسم، اس جسم کی تربیت کے لیے اللہ اتنا بڑا نظام چلاتا ہے، تو کیا روح کی تربیت کے لیے اللہ نے نظام نہیں بنایا ہوگا؟ یہ اللہ سمجھا رہے ہیں۔ اب وہ جسم کا نظام سمجھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آگے کی آیت میں سمجھا رہے ہیں الم ترو، کیا تو دیکھتا نہیں ہے ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو برسایا، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے فتصبح الارض مخضرا، کہ زمین اس کے نتیجے میں سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے جیسے آسمان سے پانی برسایا جس کے نتیجے میں زمین ہری بھری ہو گئی، ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے روحانی تربیت کے لیے اللہ نے وحی کو نازل کیا، وحی کو اتارا۔ جو بندہ اپنے دل میں وحی کو اتارتا ہے اللہ اس کے دل کو بھی سرسبز و شاداب کر دیتا ہے، ہرا بھرا کر دیتا ہے، اس کی زندگی میں زندگی ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ اسی کو پھر آگے اللہ نے بیان کیا ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تبارک تعالیٰ بہت باریک بھی بڑا باخبر ہے۔ دیکھو لطیف کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لطیف جب اللہ کی صفت ہے، لطیف کا معنی ہوتا ہے کہ ایسی باریک بینی سے انسان کی تربیت کرے اور انسان کو کامیابی تک پہنچا دے کہ اس کو پتہ نہیں نہ چلے۔ انسان کو لگ رہا ہے کہ میں ناکامی کی طرف جا رہا ہوں، انسان کے سامنے پورے اسباب ایسے موجود ہیں کہ وہ ناکام ہو رہا ہے، لیکن اللہ اسی ناکامی میں کامیابی دے دے۔ یہ لطیف ہے۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی جو ہے وہ کنویں میں ڈال رہے ہیں، بظاہر انسانی آنکھیں کیا کہے گی یہ تو ناکامی ہے، لیکن وہیں سے اللہ اٹھا کر کہاں پر بٹھاتا ہے؟ مصر کا بادشاہ بناتا ہے۔ یہ ہوئی لطیف۔
یعنی اس کی ایسی تدبیریں چلتی ہیں. ایک تو ظاہری تدبیر دنیا والے کرتے ہیں, لیکن اللہ کی تدبیر اندر چلتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ حق پر چلنے والوں کو اللہ کیسے کامیابی دیتا ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت کو یہاں پر بیان کیا. بڑا باخبر ہے, ہم جو بھی دل میں ارادے کر رہے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں لہو ما فی السماوات وما فی الارض, اسی کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو آسمانوں میں, وما فی الارض وہ تمام چیزیں جو زمینوں میں. اب آدمی کو کیا چاہیے بھئی, جس کے کنٹرول میں ہر چیز ہے اسی کا بن کر رہ جائے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے بیان کیا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بے نیاز ہے اور قابل ستودہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کو کسی بھی چیز کو کرنے میں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ محتاج نہیں ہے کسی چیز میں. اور تمام قابل تعریف, یعنی قابل تعریف اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا. اب اللہ تبارک تعالیٰ آگے اپنے اور صفتیں بیان کر رہے ہیں. دیکھو ان کو سن کر یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی آسان آسان قرآن کریم کی آیتیں رکھی. خالی صرف میں اس کا ترجمہ کر کے بھی چلا جاؤ تو آدمی سمجھ جائے گا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے سے اپنی نعمتیں سمجھا رہے ہیں. یہ پورے نظام جو ہمارے لیے چل رہا ہے, یہ پورے نظام کو جو اللہ نے بنایا کس کے لیے بنایا, آدمی غور کرے تو سب میں یہ نظر آئے گا کہ یہ تو میرے لیے بنا ہے. یہ زمین اور آسمان کو اللہ نے کیوں بنایا؟ بھائی میری جسم کی تربیت کے لیے بنایا. اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ آگے کے آیت میں اور اچھے انداز میں بیان کر رہے ہیں الم ترو, کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ ان اللہ سخر لکم ما فی الارض, کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہے تمہارے کام میں لگا دی. بہترین ترجمہ کیا یہاں پر. سخر کا ایک ترجمہ ہوتا ہے تمہارے تابع کر دینا. اللہ تبارک تعالیٰ نے سخر کا ترجمہ ایک دوسری جگہ بھی استعمال کیا ہے, سبحان الذی سخر لنا ھذا, کہ ہم نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا. تو تابع مطلب کہ ہم جیسا حکم کریں گے ویسے چلیں گے, لیکن یہاں پر تابع ترجمہ نہیں کریں گے. چاہے سخر کا لفظ ہے, یہاں ترجمہ کریں گے کہ ہمارے کام میں لگا دیا, ہمارے تابع نہیں کیا ہے. ہم آسمان کو جیسے کہیں گے ویسے بارش نہیں برسائے گا, زمین کو جیسے کہیں گے ویسے پھل پودے نہیں نکالے گا, ورنہ تو کیا ہو جاتا, زمین میں فساد ہو جاتا. میں چاہتا کہ یہ پانی کا بہاؤ میرے گھر کی طرف آ جائے, میرے کھیت کی طرف آ جائے, اور دوسرا چاہتا کہ نہیں میرے گھر کی طرف, تو چند دنوں میں دنیا درہم برہم ہو جاتی. اس لیے اللہ نے یہ سب چیزیں ہمارے کام میں تو لگائی, ہمارے تابع نہیں کی. تو اس کو یہاں پر قرآن نے کہا کہ دنیا کی تمام چیزیں, یہ ہوائیں چلتی ہے تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہوائیں چلتی ہے تمہارے لیے, آسمان سے پانی برستا ہے تمہارے لیے, زمین سے خزانے نکلتے ہیں تمہارے لیے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا نظام چلا ہے. اب آگے اللہ ایک اور چیز بیان کر رہے ہیں کہ بھئی تمہارے علاقے میں یہ بارش کے ذریعے سے اور یہ سبزیوں کے ذریعے سے, یہ پھل فروٹ کے ذریعے سے فائدہ اٹھاؤں گے, لیکن ایک چیز پاکستان میں پکتی ہے, ایک چیز جو ہے امریکہ میں ہے, وہاں کی چیزوں کو بھی وہاں کی چیزوں سے بھی فائدہ اٹھانا ہے. تو اب کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ, اور کشتی جو سمندر میں اب اللہ کے حکم سے چلتی. یہ کیوں بیان کیا؟ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسرے ملک کی اشیاء ہمارے ملک میں پہنچانے کے اللہ تعالیٰ نے کشتی کا نظام چلایا کہ سمندروں میں کے ذریعے سے بہت سا مال ہمارا وہاں دوسرے ملک میں جاتا ہے اور دوسرے ملک کا مال ہمارے یہاں آتا ہے, تاکہ پوری دنیا کی چیزوں سے آدمی فائدہ اٹھا سکے. یہ اس زمانے میں کشتی تھی, لیکن اس زمانے میں فضائی اللہ تعالیٰ نے ہوائی جہاز بنا دیے, جس کے ذریعے سے نہ جانے کتنی نعمتیں, کہاں کہاں کی نعمتیں اللہ ہمارے قدموں میں لا کے ڈالتا ہے. تو یہ جسمانی اللہ تعالیٰ نے تربیت کا نظام چلایا, پھر بھی بندہ ان نعمتوں کو کھا کھا کر اللہ کی ناشکری کرے. اس سے میرا ناشکرہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اسی کو بیان فرما رہے. اللہ ایک اور بات سمجھا رہے, یہ تو آسمان تم دیکھ رہے ہو, وہ آسمان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بغیر کسی سہارے کو تھامے ہوئے. یہ کس کے حکم سے تھاما ہوا ہے؟ اللہ کے حکم سے. اگر اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو آسمان میں جو بڑے بڑے سورج, سیارے, ستارے ہیں وہ بھی نیچے گر جاوے, اور نیچے ہی گرتے یہ پورا عالم جو ہے وہ پارا پارا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاوے. اسی کو اللہ کہہ رہے ہیں وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ, اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے
کہ وہ زمین پر نہ گر جاوے، مگر اللہ کی اجازت سے، اللہ کا حکم ہوگا زمین پر گرے گا، وہ سورج زمین پر گرے گا۔ اس دنیا کو اللہ تبارک تعالیٰ ختم فرما دیں گے، قیامت برپا کریں گے، اس وقت وہ زمین پر گرے گا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ابھی اس کو تھامے ہوئے، اور وہ سب کی سب چیزیں کس کے کام میں لگی ہوئی؟ سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، سب کی سب انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ ان اللہ بالناس، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں پر رؤوف، بہت مہربان، رحیم، بڑا بخشنے والا ہے۔ دیکھو یہاں پر ناس کا لفظ آیا ہے۔ اللہ نے جو پورا نظام چلایا ہے دنیا کا، وہ صرف ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، دنیا کی ہر انسانیت کے لیے اللہ کا یہ نظام چل رہا ہے۔ کتنا بخشنے والا ہے! ایک بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے سوا دوسروں کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے، پھر بھی اللہ نظام کو چلا رہا ہے اور اس کو وقت پر روٹی دے رہا ہے، اس کو کھانا دے رہا ہے۔ اس سے بڑا رؤوف اور اس سے بڑا رحیم کون ہو سکتا ہے؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ان نعمتوں کو سمجھانے کے بعد اصل بات آئی کہ اللہ نے اصل تو ہم کو بھیجا ہے ہماری روحانی تربیت کے لیے، اور وہ ہمارے اختیار میں رکھا کہ ہم نبی کی تعلیمات کو ہمارے سینوں میں اتاریں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ ایک آیت میں ہم کو ہماری اصلی زندگی سمجھا رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہی ذات ہے جس نے تم کو زندہ کیا اور تمہاری زندگی کے نظام کو چلایا۔ پھر کیا ہوگا؟ اس میں ہمیشہ نہیں رہنے والے ہو تم۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر اللہ تم کو موت دے دے گا۔ یہ ختم، یہاں کی سب جو فائدہ اٹھانے کی چیزیں تھی اس سے تم نے فائدہ اٹھا لیا، پھر تم کو موت آئے گی، اب اصل زندگی شروع ہوگی۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تم کو زندہ کیا جائے گا، اور یہاں پر جو تم نے بویا ہوگا وہاں پر تم اس کو کاٹو گے، اور وہاں پر اس کے مطابق تم کو حساب دیا جائے گا اور اجر دیا جائے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی روحانی تربیت کی فکر کرے، اور وہ کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی کی تعلیمات کو زندگی میں لاوے اور اس کے مطابق زندگی گزارے، خود بخود اس کی روحانی تربیت اور ترقی ہو جائے گی۔ لیکن اگر انسان کیا ہوتا ہے، یہ دنیا کی نظام کو جو چل رہا ہے اس کی نعمتوں کو تو بھرپور استعمال کرتا ہے، اب استعمال کر کے جہاں جانا ہے وہاں جاتا نہیں ہے، اور غلط جگہوں پر اپنے سر کو جھکاتا ہے۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے، نعمتیں کھاتا ہے لیکن اللہ جو کہتا ہے اس کے مطابق نہیں چلتا ہے، کھاتا کسی اور کا ہے، گاتا کسی اور کا ہے۔ ان الانسان لکفور، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام پر، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرماوے، اور ہمیں موت تک اس ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور قرآن کریم سے اور شریعت کی تعلیم سے ہم کو صحیح معنوں میں محبت نصیب فرماوے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آگے کی آیتیں جو آ رہی ہیں بہت اہم آیتیں، جو موجودہ دور میں ہماری شریعتوں پر جو حملے ہو رہے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ان آیتوں کے اندر بہت بہترین انداز میں ان سب کے بولتی کو بند کر رہے ہیں، جو انشاءاللہ آئندہ ہفتے تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔